میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں سونا ایہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لیا فلک سجدہ ہی نہیں میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے اور مشکل کشا بھی ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معصوم بنایا ہے کہ سب کو حکم ہے گناہوں سے دور رہنا ہے، اور جب باری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے تو ان گناہوں کو حکم ہے کہ تم نے میرے نبی سے دور رہنا ہے. اس کائنات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے بلند ہے، سب سے بالاتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کسی کی ذات کوئی نہیں، اور بولو میرے نبی کی بات جیسی کسی کی بات بھی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام کی بات، آپ کی زبان، آپ کے لبوں سے نکلنے والے جملے
آپ کی احادیث، آپ کی باتیں وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے رب کا قرآن ہے۔ جیسے کوئی انسان جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اور اگر کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کو نہیں مانتا، قرآن کا انکار کر دیتا ہے، وہ بھی بے ایمان ہے۔ اور اسی طرح جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا، آپ کی بات کو نہیں مانتا، بولو وہ بھی شخص بے ایمان ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ بھی منزل من اللہ ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی منزل من اللہ ہے۔ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی ذات پر ایک ایک جو بات ہے وہ جبریل کے ذریعہ سے، وحی کے ذریعہ سے آپ تک اور مجھ تک پہنچی ہے، دین بنا ہے، شریعت بنی ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبے کا عنوان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آپ کے اور میرے لیے قرآن جیسی ہے۔ جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے، نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کی ذات اتنی معتبر تھی کہ آپ نے جب اعلان فرمایا نا، فران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمانے سے پہلے آپ نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب کے سب بیک زباں ہو کر کے کہتے ہیں کہ جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا و امینا، کہ ہم نے آپ کو بارہا مرتبہ آزمایا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، امانت دار ہی پایا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت، نبوت سے پہلے آپ کا کردار۔ پھر آپ نے ایک اور بات کہی، دیکھیے گا کہ ان کافروں کو جو حضور علیہ السلام کا انکار کرنے والے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام کی ذات اور بات پر اعتماد کتنا تھا۔ کلمہ نہیں پڑھا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی بات پر کتنا اعتماد تھا۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مان لیں گے، بلکہ کچھ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر کے دیکھنے لگ گئے کہ ابھی لشکر آنے والا ہے، ابھی ہم پر حملہ ہونے والا۔ اتنا اعتماد حضور علیہ السلام کی بات پر ان کو تھا۔ توجہ آپ میری طرف رکھیے، یہ تو نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی ہے، پھر کائنات کا پروردگار کہتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم نے آپ کے لبوں پر پہرا لگا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے، آج کوئی بھی انسان بولے اپنی مرضی سے، بولے پیر بولے اپنی مرضی سے، خطیب بولے اپنی مرضی سے، عالم بولے اپنی مرضی سے، بڑے سے بڑا علامہ بولے اپنی مرضی سے، بڑے سے بڑا مفتی بولے اپنی مرضی سے، لیکن اس کائنات کے اندر اکیلے نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ جن کے لبوں پر اللہ نے پہرا لگا دیا ہے، جب تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہوتا ہے تب تک میرے نبی کے لبوں پر جنبش نہیں آتی ہے۔ صبح آپ کئی مرتبہ ایسے ہوا آپ سے سائل آ کر کے سوال کر رہے تو آپ خاموش ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش ہیں، تو آپ نے بارہا مرتبہ یوں ارشاد فرمایا
کہ ابھی اس معاملہ کے اندر اللہ کی وحی آئی نہیں ہے۔ معنی یہ ہوا کہ حضور خاموش رہنا پسند کرتے، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہو جاتا۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا جانثار ہے، آپ کا وفادار ہے، آپ کا حبدار ہے، حضور علیہ السلام سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ہر بات کو نوٹ کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی ہر حدیث کو اپنی ڈائری کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، طالب علم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا شاگرد ہے، میرے نبی کے لبوں سے جو بھی جملہ نکلتا ہے اپنی ڈائری کے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ قریش کے سرداروں نے کہا عبداللہ ہر بات نہ لکھا کر، کبھی نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی محبت اور پیار میں ہوتے ہیں، تو انسان کی طبیعت چینج ہوتی ہے۔ آپ بھی دیکھیے نا، میں مثال دیتا ہوں حضرات گرامی قدر، فرق ہے آپ اور میں جب غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو بعد میں پشیمان ہوتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی میں اے گل غصے وچ آکھ بیٹھا، مینوں پتہ نہیں چلیا، میری عقل نے کم نہیں کیتا تے میں غصے وچ آکھ بیٹھا۔ وہ یہ کہنے لگے کہ آپ بھی جو ہے نا ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں، ہوا رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ اللہ کے رسول تو ہیں لیکن بشر ہیں، وہ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پیار میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات ہی لکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے، میرے آقا پوچھتے ہیں عبداللہ کیا بات ہے؟ آقا منع کی ہے، کہا ہر بات نہ لکھا کر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ لکھ میری ہر بات لکھ، والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق۔ عبداللہ میں غصے میں ہوں تب بھی لکھا کر، پریشانی میں ہوں تب بھی لکھا کر، پیار اور محبت میں ہوں تب بھی لکھا کر، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج الا الحق، میری زبان سے سوائے حق کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ سبحان، معنی یہ ہوا ساری کائنات میں یہ عظمت، یہ رفت، یہ بلندی حضور علیہ السلام کی ذات کو حاصل ہے کہ آپ کا ایک ایک جملہ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، توجہ میری طرف رکھیے، اب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کو کیسے مانے، ایک ایک بات پر اعتماد کیسے کیا، ایک ایک بات پر یقین کیسے کیے، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں، کافر شرطیں لکھوا رہا ہے، کافر کہتا ہے اگر میرا کوئی ساتھی آپ کی طرف چلا جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے، لیکن اگر کوئی آپ کا ہماری طرف آ گیا نا ہم نے واپس کوئی نہیں کرنا، ابھی آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں ہے، اگلی بار عمرہ کے لیے تشریف لائیے گا۔ کافر شرطیں لکھوائی جا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، آپ ذرا جلالی طبیعت کے صحابی، عرض کرتے ہیں آقا مجھے یہ تو بتلائیں کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل عمر حق پر ہے۔ کیا وہ باطل پر نہیں ہے؟ بالکل عمر باطل پر ہے۔ آپ جو ہر شرط مانتے چلے جا رہے ہیں، اگر ہم شرطیں نہیں مانتے یہاں جنگ ہوتی ہے تو ہمارا لڑنے والا اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کیا وہ شہید نہیں، جنت کا وارث نہیں ہے؟ بالکل عمر ایسے ہی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں آقا یہ جو آپ صلح فرما رہے ہیں نا یہ صلح میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ صلح سمجھ میں نہیں، ہر شرط آپ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا ابن الخطاب
انی رسول اللہ، اور خطاب کے بیٹے سن میری بات، اگر تجھے سلو سمجھ آ رہی ہے پھر بھی سن، نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی سن، اتنی بات یاد رکھ کہ جو سلو کر رہا ہے نا وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ اللہ کا پاک رسول ہے۔ جو اپنی مرضی سے بولتے اپنی مرضی سے بولتے نہیں، سبحان اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دیہاتی سے آپ نے گھوڑا خرید لیا۔ ابو داود کی روایت ہے، آپ نے گھوڑا خرید لیا ہے، اس نے گھوڑا آپ کو بیچ دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں ابھی آپ کو اس گھوڑے کے پیسے بھجواتا ہوں، آپ گھوڑے کا سودا طے کر کے نا آپ چل دیے ہیں، پیسے لینے کے لیے آپ چل دیے ہیں، پیچھے سے اس کو قیمت زیادہ لگ گئی۔ اب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مکڑ جاتے ہیں، قیمت زیادہ لگ گئی۔ یہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو اس نے سودا کسی اور سے طے کر لیا۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، میرا اور آپ کا سودا طے نہیں ہوا، اگر آپ کا اور میرا سودا طے ہوا ہے نا تو آپ کوئی گواہ پیش کیجئے، کوئی گواہ لے کر کے آئیے۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش ہے۔ ادھر سے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلتے ہوئے آئے ہیں، یہ رک گئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ یہودی بار بار کہہ رہا ہے گواہ پیش کیجئے، گواہ پیش کیجئے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جب میں نے ان سے سودا طے کیا ہے نا وہاں اس وقت بندہ ہی کوئی موجود نہیں تھا، گواہ کہاں سے لے کر کے آئیں گے؟ تو یہ بڑا اتراتے ہوئے کہتے ہیں گواہ پیش کیجئے، اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ حق پر ہیں، آپ گواہ لے کر کے آئیے۔ حضرت خزیمہ چل رہے تھے، آپ وہیں پر رک گئے اور رک کر کے یہودی سے کہتے ہیں یہودی تجھے گواہ چاہیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے، تیرا اور میرے نبی کا سودا طے ہوا ہے۔ وہ پشیمان شرمندہ ہو گیا، گھوڑا حضور کے ہاتھ میں تھما دیا، پیسے لے لیے ہیں، اب میرے آقا چل رہے ہیں، حضرت خزیمہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں خزیمہ جب میں نے سودا طے کیا تھا تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھا، تو نے تو آنکھوں سے دیکھا ہی کوئی نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ نے عجیب انداز میں عرض کیا آقا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، آقا اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتا مجھے تب بھی اتنا اعتماد نہ ہوتا جتنا مجھے آپ کی زبان پر اعتماد ہے کہ جدوں میرے نبی نے آنکھ جو چھڑیا کہ میں سودا طے کیتے تے گل مک گئی۔ آقا ہم نے تو رب کبریا کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا کہ ایک الہ ہے، وہ واحد الہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، لات منات عزا اور حبل کو چھوڑ دینا ہے، تو ہم نے اس کو مان لیا۔ ہم نے تو جنت اور جہنم کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے کہا ایک جنت ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا ایک جہنم ہے، ہم نے مان۔ آقا آپ کی زبان ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے، آپ پر ہمارا اعتماد اور یقین ہے۔ میرے آقا نے اپنے یار کا جب یہ انداز دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں سنو میرے یارو، آج کے بعد یہ بات یاد رکھنا، جب بھی کبھی کسی کی گواہی کی ضرورت پڑے نا تو جہاں پر دو گواہوں کی ضرورت ہو، دو بندوں کی ضرورت ہو، تو وہاں اگر میرا اکیلا خزیمہ آ جائے نا تو میرے ایک خزیمے کی گواہی جو ہے وہ دو گواہوں کے برابر قبول کر لیا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان، ایسا اعتماد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ایسا اعتماد کیا۔ حضرات گرامی قدر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ توجہ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام نا آپ عید کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مردوں کی طرف آپ نے خطبہ دے دیا، پھر آپ نے عورتوں کی طرف آ کر کے نا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی ہے۔ آپ ذرا توجہ رکھیے گا کہ کتنا اعتماد ہے ان کو۔ ہم 20 سال ہو گئے جمعے پڑھتے ہوئے، 40 سال ہو گئے تقریریں سنتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میں تے آکھنا ہونا وہابی انہیں زیادہ پڑھ گئے نا، انہاں نو علم آ گیا ہے کہ اگر مولوی صاحب کو کوئی سوال کرنا ہے نا تو وہ ہجے نہیں بول دے
تو مقتدی پہلے بول پہندا جی ایویں بھی کر لو تو پھر بھی ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اتنا پڑھ چکے ہیں کہ مفتی تیار ہو چکے ہیں، لیکن عمل میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ ہمارا شمار ہی بڑا دور ہوتا ہے. ہمیں حضور علیہ السلام کی ایک ایک حدیث پر کٹ مر جانا چاہیے، آپ کی ایک ایک حدیث پر اعتماد ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر، مجھے یاد آیا حضور علیہ السلام کی حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بستر پر لیٹنے لگو نا، رات کو تم نے بستر پر سو لیا ہے، تو جب تم دوبارہ بستر پر لیٹنے لگو تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بستر کو جھاڑ لو. کیا فرمایا؟ بستر کو جھاڑ لو. یہ ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کی. آج کے دور میں میڈیکل سائنس نے اس بات پر ریسرچ کی ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے اپنے انداز میں ریسرچ کی تو انہوں نے یہ بتلایا کہ جب ایک انسان کافی دیر تک اپنے ایک ہی بستر پر لیٹا رہتا ہے اور سویا رہتا ہے تو اس کے جسم سے کچھ سیل ٹوٹ کر کے نا اس کے بستر پر گر جاتے ہیں اور وہ وہیں پر پڑے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جتھے میڈیکل سائنس دی انتہا ہوندی ہے، میرے نبی نے آج تو 1500 سال پہلے سبحان اللہ دس چھڑی ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ سیل جھاڑ لیا کرو، بستر جھاڑ کر کے سویا کرو تاکہ کسی میرے امتی کو کوئی بیماری نہ لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی قدر، کوئی 3-4 گھنٹوں کی تقریر نہیں کی. میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا نے عورتوں کے اجتماع سے ایک ہی بات ارشاد فرمائی. میرے آقا فرماتے ہیں یا معشر النساء تصدقنا انی اریتکن اکثر اہل النار. میرے آقا فرماتے ہیں اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ زیادہ دیا کرو، صدقہ زیادہ دیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے. میں جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھ کر کے آیا ہوں. جہنم میں عورتوں کی بہت زیادہ تعداد ہے. اکثر عورتیں جہنم میں گئی ہیں. اکثریت کیا مانا؟ یہ جو اکثریت کا لفظ ہوتا ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کس پر بولا جاتا ہے؟ مانا یہ ہے کہ اگر 100 بندہ ایک جگہ پر موجود تھا، اگر وہاں پر آگ لگ گئی ہے تو ہم اگر یہ جملہ بولیں گے کہ وہاں 100 بندہ موجود تھا، ان میں سے اکثر جل گیا، اکثر جل گیا، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گی؟ بس 4-5 لوگ باقی بچے ہیں، تو مانا یہ ہے کہ سارے لوگ جل گئے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اکثریت عورتوں کی جہنم کے اندر دیکھی ہے. عورتوں، تم نے اگر جہنم سے بچنا ہے نا تو چاہے تم صدقہ کرو، صدقہ کر کے بھی تم جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. صدقہ زیادہ کیا کرو، صدقہ زیادہ کیا کرو. حضرت سیدنا بلال ساتھ موجود ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ جملہ کہہ دیا، یہ تقریر کر دی، صرف یہ 1 منٹ کی بات آپ کر کے چلے گئے ہیں، صحابیات آپ کی بات پر اتنا اعتماد، اتنا یقین ہے کہ حضرت بلال بیان کرتے ہیں عورتوں نے جتنا زیور پہنا ہوا تھا سب کا سب اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیا تھا. سبحان اللہ. ایسا اعتماد، ایسا یقین. آج سانوں کوئی ڈاکٹر آکھے نا کہ ڈاکٹر تو چلو شریف لوگ ہوندے نے، وہ ایڈا کچھ نہیں، منع شنا کر دے، حکیم کو چلے جاؤ نا تو وہ ڈاڈیاں پابندیاں لا چھاڑ دے بھی تو چاول بھی کوئی نہیں کھانے، تو وڈا گوشت بھی کوئی نہیں کھانا ہے، تو بوتل بھی کوئی نہیں پینی، یہ فلاں حلال چیزیں ہیں لیکن تم نے نہیں کھانی. تو ہم اس پر اتنا اعتماد کرتے ہیں اپنے حکیم پر، ہم نہیں کھاتے. سامنے بڑا لذیذ گوشت بھی پڑا ہو تو کہتے ہیں نہیں جی مینو حکیم نے، بولو حکیم نے منع کیتا ہے. تے جڑا سب تو وڈا حکیم ہے، جڑا اس نے منع کر چھڑیا ہے، حکیم اور ڈاکٹر نے تو حلال چیزیں منع کی ہے. ہم اپنی جان کو بچانے کے لیے حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو جو حضور نے منع فرمائی ہیں وہ حرام چیزیں ہیں. ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حرام چیزوں سے بھی نہیں رکتے ہیں. چلیں مجھے یہ بتلائیے کون سا ایسا بندہ ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سود کھانا حرام ہے؟ کون سا اس دور میں ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس نبی علیہ السلام کی یہ حدیث نہیں پہنچی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے
جھوٹ بولنا غلط بات ہے، وعدہ خلافی کرنا غلط بات ہے، رشتوں کو توڑنا غلط بات ہے، اکڑ کے چلنا غلط بات ہے۔ یہ کون سی حدیث ہے جو حضور علیہ السلام کی ہم تک نہیں پہنچی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں سخت جملہ بولوں تو معنی یہی ہے کہ مجھے حدیث رسول کا علم ہے کہ حضور نے یوں ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں نہیں مانتا۔ یا تو مجھے حضور کی بات پر اعتماد نہیں ہے، یا پھر میں سرے سے حضور کی بات کا انکار کرتا ہوں کہ بات ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانتا۔ یہ دو چیزیں حضرات گرامی قدر توجہ آپ میری طرف رکھیے۔ لیکن صحابہ کرام کا انداز یہ تھا، آج میں چاہتا ہوں آج آپ خطبے سے یہ سبق لے کر کے جائیں کہ جب حضور علیہ السلام کی حدیث آ جائے، آپ کی بات آ جائے، والدین جاتے ہیں چلے جائیں، رشتہ دار چھوڑنے پڑیں چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو الگ کرنا پڑے الگ کر دیں، اپنے خاندان کو پیچھے کرنا پڑے کر دے، کاروبار کا نقصان ہوتا ہے ہوتا چلا جائے، یاری اور دوستی ٹوٹتی ہے ٹوٹتی چلی جائے، سب کچھ جاتا ہے جاتا رہے، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث نہ جائے، آپ کی بات نہ جائے۔ آپ کی بات کو سب سے آگے رکھیے۔ میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کر کے یہ اعلان کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام کی بات کو آپ سینے سے لگا لیجئے، چھوڑ دیجئے خاندان کو۔ یہ نہ دیکھیے کہ میرے پتر دیاں پھپیاں کی آکھن گیاں خالہ کی آکھن گیاں، اگر میں گانا بجانا نہ کیتا تے خاندان آلے کی آکھن گے، میری عزت دا کی بنے گا، لوگ کی آکھن گے انہاں کو پیسے ہی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر یہ نہ دیکھیے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے۔ آپ اس بات پر اپنے آپ کو پختہ کر لیجئے، رب کبریا کی قسم ہے، اللہ کائنات کی ساری عزتیں آپ کے قدموں پہ لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اور خاص طور پر نا جب کوئی اس خاندان سے کوئی اہل حق کی طرف آ جاتا ہے نا، تو خاص طور پر اگر ہماری مائیں بہنیں پردہ شروع کر لیتی ہیں، سارا خاندان خلاف، لو جی انہوں یاد، پھر ایسی باتیں میں نے پھر دیکھا ہے۔ وہ اللہ کی ولیاں، وہ نبی علیہ السلام کی حدیث پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی وہ ہماری مائیں اور بہنیں، کہا جو کچھ مرضی کے اندر رہے، میں پردہ کوئی نہیں چھڑنا۔ ایسا پھر وقت ضرور آتا ہے کہ لوگ جو مخالفت کرنے والے تھے وہی آ کر کے ان سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسی شمع جلاتا ہے، میں نے دیکھا ہے ایک عورت سے، ایک پردہ دار عورت سے پھر پورے خاندان میں محبت پھیلتی ہے، دین پھیلتا ہے۔ آپ دین پر پختہ ہو جائیے، اور پتہ لگنا چاہیے کہ 300 جانجیاں دے وچ ایک حضور دا سچا غلام آیا بیٹھا ہے، جڑا آکھ دے تسی گانا بجانا کرنا ہے تے میں کوئی نہیں آنا ٹوڑے بیاہ تے، میں اپنے نبی دی حدیث نو پیچھے نہیں کر چھڑ دا۔ رشتہ داری جاندی پہ جاندی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی حدیث نہ جائے۔ آؤ نا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، آپ حیران ششتر رہ جائیں۔ حضرت سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالی میرے نبی دا یارے، میرے نبی دا صحابی ہے، تے کالا جا اس دا رنگے، تے مزدوری کر دے، تے کوئی حسب نسب بھی وڈا کوئی نہیں، تے مال دولت بھی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس نا ایک روز بیٹھے ہوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں جلابیب تو نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا بھلا مجھے رشتہ کس نے دینا ہے، کالا سا میرا رنگ ہے، موٹے موٹے میرے ہونٹ ہے، پھیری میں لگاتا ہوں، میرے پاس تو لباس بھی کوئی نہیں، تو لوگ تو جاہو جلال مال حسب نسب دیکھ کر کے رشتہ کرتے ہیں، مجھے رشتہ کس نے دینا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اگر تیرا رشتہ میں کروا دیں تو ٹھیک ہے۔ سبحان مانا اے ہویا کہ اگر وچولا بن کے کسی دا رشتہ کروا دیتا جاوے تے اے بھی حضور علیہ السلام دی سنت ہے۔ سبحان اچھی آنکھو سبحان اللہ، پھر کہیں سبحان اللہ۔ کیوں جی مولانا شعیب ناصر صاحب ذرا ہوتے ہوئے ماشاءاللہ توجہ میری طرف رکھیے، اگر رشتہ کروا دیتا جائے
تو یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا بھائی پھر تیرا رشتہ کروا دیئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا کر، یہ فلاں انصاری صحابی ہے، اس کے گھر چلا جا اور جا کر کے صرف اتنا کہنا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ حضرت جلابیب رضی اللہ چل پڑے ہیں، چلتے چلتے نا فلاں انصاری صحابی سردار کے گھر کا جا کر کے دروازہ بجایا ہے، اور جا کر کے نا آپ معصومانہ انداز میں یہی کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے، آپ کا حکم ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کر دیجئے۔ آپ نا وہ جو انصاری صحابی ہیں وہ کبھی آپ کے قد کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کی رنگت کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد نا اپنی اہلیہ سے آ کر کے مشورہ کرنے لگے کہ ایک شخص آیا ہے، حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، کالا سا اس کا رنگ ہے، موٹے موٹے اس کے ہونٹ ہے، لباس بھی اس کا کوئی اتنا مہنگا کوئی نہیں، حسب نسب بھی اعلیٰ کوئی نہیں، غریب سا میرے نبی کا یار ہے، لیکن کہتے ہیں حضور نے بھیجا ہے تو میرے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دو۔ ہماری بیٹی اتنی حسین و جمیل، اتنا اعلیٰ حسب اور نسب ہے، اتنے بڑے بڑے خاندانوں شہزادوں کے رشتے اس کے لیے آئے ہیں، اب کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ تو جو میری طرف سے کیا جائے؟ آپس میں نا مشورہ کر رہے ہیں۔ یہاں سے نا پیچھے بیٹی ان کی نا پردے کے پیچھے سے نا سن رہی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ حیاؤں والی بیٹیاں پردے کے پیچھے سے نا وہ بیٹی سن رہی، وَهِيَ تَسْمَعُ، اس نے ساری بات کو سنا اور آ کر کے کہنے لگی اَتُرِيدَانِ أَن تَرُدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَمْرَهُ، کیا آپ دونوں اس بات پر مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے پیغام کو ہم واپس لٹائیں یا نہ لٹائیں، ہم لٹائیں یا نہ لٹائیں، اب کریں کیا نہ کریں، اس بات پر آپ مشورہ کر رہے ہیں؟ وہ بیٹی بولی اور کمال کر دیا، کہا نہیں، مجھے اس بات پر کوئی بھی شک کوئی نہیں ہے، رضیت لنفسی ما رضی لی رسول اللہ، میں اس بات پر راضی ہوں جس بات پر میرا سونا نبی راضی ہے، میں اس بات پر راضی ہوں جس کے لیے نبی علیہ السلام نے میرے لیے جس کا انتخاب کیا ہے، میں اس بات پر راضی ہوں۔ کہا بابا انظروا من ارسلہ، یہ نہ دیکھو کہ آنے والا کالے سے رنگ والا ہے، اسے نہ دیکھیے، انظروا من ارسلہ، اسے دیکھیے جس کو اس نے بھیجا ہے، وہ تو نبیوں کا سردار ہے نا، وہ کائنات کا دلہا، آپ اس کو دیکھیے نا، مجھے اس بات پر فخر ہوگا، کل کو میں اعلان کر کے کہوں گی، جب میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوں گی، کوئی میری سہیلی کہے گی میرا رشتہ میرے بابا نے کروایا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے نانا نے کروایا، میرا رشتہ میرے دادا نے کروایا، میرا رشتہ میرے ماما نے کروایا، میں اس وقت فخر سے کہوں گی میرا رشتہ کروایا ہے تو نبیوں کے امام نے کروایا ہے۔ تو سارے نہیں بولے سبحان اللہ، سبحان۔ اس بیٹی کا اعتقاد دیکھیے، آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کی بھی خواہشات ہوا کرتی ہیں، بیٹیوں کی بھی بڑی بڑی خواہشات، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جیسے بیٹے سے پوچھا جاتا ہے نا رشتہ کرتے ہوئے، اسی طرح بیٹی سے بھی پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا اور جو میں کہہ چھڑیا بس کہہ چھڑیے۔ بڑی بڑی معصوم بیٹیاں، ان کے ساتھ ظلم اور ستم ہوتا ہے، یہ ان کو اسلام نے حق دیا ہے کہ آپ ان سے جا کر کے پوچھیں بیٹا تیرے لیے فلاں رشتہ آیا ہے، کیا آپ کو منظور ہے؟ اگر منظور ہے تو بیٹا میں ہاں کرتا ہوں، تیرے اوپر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے جب رشتہ آیا نا تو آپ نے آ کر کے کہا بیٹا فاطمہ تیرے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں تیرے لیے علی کا رشتہ آیا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاموش رہی، خاموش۔ میرے آقا نے فرمایا جو بیٹی کماری ہے
اس کی خاموشی کے اندر اس کی ہاں ہے، سبحان اللہ۔ اور جو طلاق یافتہ ہے وہ بول کر کے ہاں اور نہ اپنے فیصلے کا بتا سکتی ہے، لیکن جو بیٹی ہے حیاؤں والی، وہ پھر آپ پوچھ کر کے تو دیکھیے تو بیٹیاں بھی پھر اپنے بابا کی پگڑی کا خیال رکھا کرتی ہیں۔ یہ دونوں باتیں آپس کے اندر ہیں، بیٹی اپنے باپ کی پگڑی کا خیال رکھے اور باپ چودھری نہ بنے، وڈیرا نہ بنے، باپ بنے اور اپنی بیٹی کی خواہشات کا بھی خیال رہے۔ یہ اسلام نے ایک زاویہ بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات چلتی چلتی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے کہ آپ نے جو پیغام بھجوایا تھا اس بیٹی نے اعلان کر کے کہا کہ لن یضیعنی اللہ ابدا، مجھے اس بات پر یقین ہے اگر میں حضور علیہ السلام کی بات کو مان کر کے اگر یہ رشتہ کر لیتی ہوں اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس بیٹی کے لیے دعا کی ہے، اللہ نے پھر ایسے رنگ لائے، ایسے رنگ۔ میں نے آپ کو کیا کہا، آپ حدیث رسول پر پہرا دے کر کے دیکھئے، خاندان کو چھوڑ کر کے دیکھئے، اپنی جھوٹی عزت کو پیچھے ہٹا کر کے دیکھئے، اپنے مال کی خواہش کو پیچھے کر کے دیکھئے، حدیث رسول پر ڈٹ جائیے، پہرا دیجئے، اللہ مال بھی قدموں میں لائے گا، عزت بھی قدموں میں لائے گا۔ اور رب کبریادی قسم ہے، اور اللہ بڑی غیرتاں لے، اللہ تے سارا کچھ ویکھ دے کہ انہیں سارا کچھ چھڑے تے میرے نبی دی ایک حدیث تو چھڑے، اللہ پھر راستے تبدیل کرتے، اللہ دن تبدیل فرما دیتے، اللہ وہاں سے عزتیں اور رزق عطا کرے گا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جھوٹی عزت کے لیے میرے نبی کی حدیث کو کبھی پیچھے نہیں کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ، اللہ نے ان کے ایسے رنگ پھیڑے کہ پہلے خود پہننے کے لیے لباس نہیں تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں بعد میں ایک روز ایک بار مدینہ میں قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ انہوں نے یہ جو گھرانہ جلابیب کا گھرانہ تھا پورے مدینہ کے اندر سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات اسی گھرانے سے ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے ایسا مال عطا کر دیا کہ پورے مدینہ میں پھر امیر گھرانہ تھا، ان کا گھرانہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچ اور حق ہے، آپ اس پر پہرا دیجئے۔ حضرات گرامی قدر توجہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہیں اور جو ہے نا سیاہ فام عورت ہے اور جوان عورت ہے، میرے نبی کی صحابیہ ہے، آ کر کے عرض کرتی آقا انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا سطر ہٹ جاتا ہے، میں عریا ہو جاتی، مجھے پتہ نہیں چلتا کہاں پر لیٹی ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیے اللہ مجھے شفا دے دے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان صبرتی ولکل جنہ، اگر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا، اگر اس بیماری پر تو صبر کر لے دعا نہ کروائے تو اللہ اس صبر کے بدلے میں تجھے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسا انداز تھا۔ حضرات سانو چھوٹا جا مسئلہ ہوئے نا تے اسی آخنے سب تو اگلی گل بات جو ہے سانو شفا ملنی چاہی دیئے۔ حضرات گرامی قدر وہ میرے نبی کی صحابیہ عرض کرنے لگی آقا یہ زندگی تو گزر ہی جائے گی، بیماری میں گزر جائے گی، آپ کی بات پر مجھے بڑا اعتماد ہے، آپ فرما رہے ہیں جنت ملے گی تو جنت سے بڑا سودا ہی کوئی نہیں ہے، میں اپنی بیماری پر صبر کرتی ہوں، آپ جنت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن ایک دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ بیماری لگے نا تو میرا سطر نہ ہٹے، پردہ میرا باقی رہے۔ آپ نے دعا فرمائی ہے، پردہ ویسے ہی رہا ہے، بیماری ویسے ہی رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ اعتقاد، یہ یقین نبی علیہ السلام کے صحابہ اور صحابیات کے اندر موجود تھا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک روز نا ان دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو نبی علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زیادتی تھی۔
حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیادتی تھی، آپ نے کوئی بات کر دی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، تو بعد میں نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں پہلی بات درست، حضرت صدیق اکبر کی زیادتی تھی، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو آپ نے کوئی بات کر دی، بات کرنے کے بعد نا جب آپ کو احساس ہوا تو آپ نے نا حضرت فاروق اعظم سے کہا یار میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ حضرت فاروق اعظم جلالی طبیعت کے صحابی ہیں، آپ اٹھے کہا نہیں میں نہیں معاف کرتا، آپ اٹھے گھر کو چل دیے۔ حضرت صدیق اکبر بھی اٹھے، حضرت عمر گھر کو چل دیے، حضرت صدیق اکبر در مصطفیٰ پہ آگے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جب گھر پہنچے نا، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھائی نے مجھ سے معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے، اور میں نے ابو بکر کو معاف کوئی نہیں کیا، میں نے ابو بکر کو معاف کوئی نہیں کیا۔ آپ کو خیال آیا نا تو آپ چل کر کے سیدھا حضرت صدیق اکبر کے دروازے پر آئے ہیں، آ کر کے دروازہ بجایا ہے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کہاں ہیں میرا یار ابو بکر کہاں ہے؟ آگے سے آواز آئی ہے ابو بکر تو در مصطفیٰ پر پہنچ چکا ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، گھر کے اندر موجود نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کی لڑکھڑانے لگے اور پریشان ہونے لگے کہ ابو بکر تو پہنچ گیا، حضور علیہ السلام سارا قصہ بتا دیا ہوگا، اب تو خیر کوئی نہیں ہے۔ آپ پریشان ہونے لگے، اسی انداز میں تیزی سے چلتے چلتے نبی علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے نا حضرت ابو بکر نے ساری بات حضور کو سنا دی ہے، آقا مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھ سے کوتاہی ہوئی تھی، لیکن میں نے عمر سے معافی بھی مانگی ہے، لیکن عمر نے مجھے معافی کوئی نہیں کیا، عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا، حضرت عمر آتے ہوئے میرے آقا نے دیکھے نا تو میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، میرے آقا کے چہرے پر غصے کے اثرات نمایاں ہوئے، اور میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی فاروق اعظم کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو حضرت ابو بکر نے فوری جا کر کے میرے نبی کی خدمت میں حاضر کیا، آقا عمر کو کچھ نہ کہیے گا، غلطی میری تھی، عمر کو کچھ نہ کہیے گا، زیادتی میری تھی، عمر کو کچھ نہ کہیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا تؤذونی فی صاحبی، اوے تم میرے یار کی غلطیاں پکڑتے ہو، اوے تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے، اور تم دیکھو تو صحیح نا ابو بکر یار کس کا ہے، تم میری وجہ سے میرے یار ابو بکر کو معاف نہیں کر دیتے۔ میرے نبی نے قیامت تلک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے ارشاد فرما دیا جو آج بھی صدیق اکبر کی توہین کرتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں اے تم ابو بکر کی گستاخی کرتے ہو، تم ابو بکر کو دیکھتے ہو، تم مجھے نہیں دیکھتے کہ ابو بکر میرا یار ہے، ابو بکر میرا یار ہے، اور تم مجھے دیکھ کر کے ابو بکر کو معاف کر دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں سنو میرے یارو، جب نے تمہارے پاس سچا دین لے کر کے آیا تھا تم سب نے کہا تھا کذبتا، آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں آپ کی بات پر اعتماد کوئی نہیں ہے، لیکن جب نے یہی دین لے کر کے صدیق اکبر کے پاس آیا، صدیق اکبر نے عرض کیا آقا وقال ابو بکر صدقتا، جب سب کہہ رہے تھے کذبتا، وہاں ایک ہی آواز تھی جو کہہ رہی تھی آپ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو بکر نے میرا کلمہ پڑھے، اور کسی نے میرا کلمہ پڑھا، کہا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں دلیل پیش کیجئے، کسی نے کہا چاند 2 ٹکڑے کیجئے، کسی نے کہا کوئی معجزہ دکھائیے، کسی نے کہا کوئی دلیل بتلائیے، لیکن جب باری ابو بکر کی آئی ہے، ابو بکر نے مجھ سے میری نبوت کی کوئی بھی دلیل نہیں مانگی ہے، آ کر کے خود میرے دروازے پر عرض کرتا ہے آقا اگر آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے پھر کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا پہلا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ اعتماد حضرت سیدنا صدیق اکبر
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کی ذات پر تھا، اس لیے تو پھر میرے آقا نے فرمایا نا، میں سب لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو بھی صحابہ اور اہل بیت جیسی سیرت، کردار اور ایمان نصیب فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی بات پر یقین اور اعتماد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا